बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर पर बड़ी तनकीद हो रही है। इस तस्वीर ने पिछले 2 दिनों से बहुत ही खलबली मचा रखी है पूरे सोशल मीडिया पर। ऐसी क्या वजह है और इस तस्वीर के होने की क्या वजह है, इस पर बात करते हैं और इस तस्वीर के हर पहलू पर बात करते हैं कि इस पर तनकीद क्यों हो रही है। तनकीद करने वाले बजा हैं या तनकीद करने वाले नाजायज़ हैं, ये इसके हर पहलू पर बहुत ही तफसील से बात करते हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। आप उन इलाकों में अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए जहाँ लोग जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, हम वहीं लगा रहे हैं, आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं और ग्रुप में भी, यहाँ पर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। कुर्बानी के प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और आप तफसीलात ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हम उन लोगों को कुर्बानी का गोश्त आपकी तरफ से दिया हुआ कुर्बानी का गोश्त खिलाएंगे कि जो साल में जिन्हें एक मरतबा सिर्फ बकरीद पर ही कुर्बानी का गोश्त खाना नसीब होता है। ये तस्वीर तो खैर आप देख ही रहे हैं कि जो इस तस्वीर पर तनकीद हो रही है। अब इस तस्वीर के साथ साथ ये आप वीडियो भी देख रहे हैं कि इस वीडियो पर भी क्यों तनकीद हो रही है। ये मैच हो रहा था रावलपिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, जो मुअत्तल हो गई थी पीएसएल, वो दोबारा उसका आगाज़ हुआ। आपको मालूम है कि स्टेडियम में ड्रोन गिरा था, स्टेडियम के बाहर एक बंदा शहीद भी हो गया था, 20 साला जवान। उसके बाद ये बंद हो गई थी पीएसएल और फिर दोबारा जब आगाज़ हुआ तो आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ लाए मैच देखने के लिए। बहुत ही पुरजोश किस्म का समा था, नारे थे अल्लाह अकबर के, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और पाकिस्तान के परचम लोग ले आए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा रश था स्टेडियम में और शोहदा की फैमिलीज़ को भी बुलाया गया था और इस तरीके से ये। लेकिन सलमान इकबाल एयरवाई के सीईओ यहाँ पर आर्मी चीफ़ के साथ, मोहसिन नकवी साहब भी साथ बैठे हैं, DGI SPR भी साथ बैठे हैं, आर्मी चीफ़ भी, और इसी दौरान हाजी इकबाल साहब जो सलमान इकबाल साहब के वालिद हैं वो आते हैं अचानक। तो फिर आर्मी चीफ साहब उठ के उनको मिलते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो फिर उसके मतलब सलमान इकबाल साहब के साथ खुशगपियाँ भी कर रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, यानी नून लीग के लोग भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। हमारे मोहतरम हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान भी हैं, ज़बरदस्त सहाफ़ी भी हैं, अबसार आलम साहब मुसलसल तनकीद करते रहे और वो लिखते हैं कि इस तस्वीर, इधर थोड़ा सा आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपने एनालिसिस करना है मेरे साथ मिलके कि कौन ठीक है। बुनियानुल मरसूस, इस तस्वीर के दरमियान में बैठा शख्स किधर था? वो किधर था जब पूरी कौम दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार, आहनी दीवार बन गई थी? सिर्फ इस शख्स के टीवी चैनल को भारत में लैंडिंग राइट्स कैसे मिले, सोचिएगा ज़रूर। ये अबसार आलम साहब कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अबसार आलम साहब ये भी कह रहे हैं इसी तस्वीर पर तनकीद करते हुए कि दहाइयों बाद कौम में इत्तेहाद आया, खुशी का मौका था। अभी भारत मौका की तलाश में ही है, लेकिन शायद किसी को कौम की इस खुशी से हसद हो गया। इस शख्स को आर्मी चीफ के साथ बिठाया गया जिसने कौम को तकसीम करने और फ़ौज और शहीदों के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगंडा करने और नफ़रत फैलाने वाले गैंग्स को पाला, लीड किया। उसके बाद शहजाद साहब हैं, ये नून लीग के सोशल मीडिया के बहुत ही रूह रवां हैं। लेकिन ये कई दफ़ा नून लीग की भी छतरोल कर देते हैं, ये आपको भी पता है। आर ए शहजाद साहब
जनरल बाजवा साहब को वो लिखते हैं कि जनरल बाजवा साहब को मीडिया वालों से मिलने का शौक़ था। वो 10-10 घंटे हामिद मीर, सलमान इकबाल, इरशाद भट्टी वग़ैरह को लेकर बैठे रहते थे। नतीजा जो निकला वो सब ने देखा। पाकिस्तान के साथ जो हुआ सो हुआ। बाजवा साहब ख़ुद भी ख्वार हो गए। जनरल आसिम मुनीर मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए जंग भी जीत गए, मुल्क भी कामयाब हो रहा है। अब उनको बाजवा साहब को डबोने वालों के साथ देखकर हर मुहिब वतन को तशवीश है। चीफ साहब इन कारीगरों से बच कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा अपना ये जो है ना अबसार आलम साहब एक वीडियो शेयर करते हैं और वो वीडियो बड़ी अहम है और वो वीडियो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अबसार आलम साहब वो ये कह के वो शेयर करते हैं कि भाई मुझे तो गालियाँ दे दें, कोई मसला नहीं है, खैर है मुझे गालियाँ दे लें, लेकिन ये वीडियो ज़रा देखें, ये वीडियो सबूत है, ये वीडियो क्या कह रही है और ये वीडियो क्या है, और ये वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर कर दी। ठीक हो गया। ये वीडियो ज़रा आप देखें, फिर इस वीडियो के बाद हम तबसरा करते हैं और तजिया करते हैं। ये लीजिए, उन्होंने कहा कि इस शख्स को जो बिठाया हुआ है, इस शख्स के बारे में माजी करीब में पाक फ़ौज का क्या बयान था, पाक फ़ौज का नज़रिया क्या था, पाक फ़ौज की स्टेटमेंट क्या थी, ये ज़रा पाक फ़ौज के इन चौधरी साहब से पहले, चौधरी अहमद शरीफ साहब से पहले पाक फ़ौज के तर्जमान जो आजकल कराची के कोर कमांडर भी हैं गालिबन, और ये क्या फरमा रहे हैं, ये ज़रा आप सुन लीजिए। 8 अगस्त 2022 को शहबाज गिल के ARY चैनल पर फौज में बगावत आने की मुतनाज़ा बयान की तमाम मुखातिब फिक्र ने मजम्मत की और उसने रेड लाइन करने के मुतरादिफ करार दिया। 9 अगस्त उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मुतनाज़ा स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने बाज गिल की गिरफ्तारी के फौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। के जवाब में अमाद यूसुफ ने उन्हें बताया कि अरशद शरीफ पेशावर से दुबई के लिए रवाना हो गए। फिर इस हवाले से वातर एक बयानिया बनाया जाता रहा कि अरशद को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया जाएगा। 9 अगस्त 2022 को 4:40 पर कराची से अरशद शरीफ की दुबई के लिए एयर टिकट बुक की गई, जो कि ARY ग्रुप के असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर इमरान के कहने पर फजल रब्बी अमीन ट्रैवल एजेंट ने 5.5 लाख रुपए वसूल करने के बुक की। इस ट्रैवल प्लान के मुताबिक 9 सितंबर 2022 को अरशद शरीफ को पाकिस्तान वापस आना था। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बख्तर खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज DK637 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुआ। अरशद शरीफ को गवर्नमेंट ने इस दौरान मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। उन्हें चीफ ऑफ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से के प्रोटोकॉल ऑफिसर उमर बिन आफरीदी ने ग्रीन नंबर प्लेट डबल केबल में एयरपोर्ट पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने ही तमाम पर अरशद शरीफ की मुआवनत की और उन्हें फ्लाइट तक पहुंचा। इस हवाले से की जानिब से अरशद शरीफ को रोकने की किसी भी किस्म की कोशिश नहीं की गई। अगर गवर्नमेंट रोकना चाहती तो FIA के जरिए ये कर सकती। आपने सुन लिया किस तरीके से अरशद शरीफ साहब को बाहर भगाया गया और किस तरीके से ARY का जो किरदार रहा, किस तरीके से ARY ने पाक फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की। सलमान इकबाल साहब तो अपने चैनल में हर किसी को कहते हैं भाई इमरान खान मेरा पर्सनल दोस्त है, मैं तो उसके लिए सब कुछ करूँगा। ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं, ये तो आपको
آپ کو اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں اے آر وائی کے اندر بھی پتہ ہے، اور کس طریقے سے ارشد شریف صاحب کا ٹکٹ اے آر وائی سے بک کیا گیا، کس طریقے سے انہیں باہر بھگایا گیا، اور کس طریقے سے فوج میں بغاوت کرانے والوں کو اور بغاوت کو جس طریقے سے ہوا دی گئی، کس طریقے سے شہباز گل کے پورے ایجنڈے اور پروپیگنڈے کا ماؤتھ پیس اے آر وائی بنا، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت کچھ، یہ تو ڈی جی آئی اسپیار، ایکس ڈی جی آئی اسپیار کہہ رہے تھے نا۔ اب اس کے بعد ہمارے دوست، ہمارے محترم ابصار عالم صاحب نے ایک اور ویڈیو شیئر کر کے ایک فرمائش کا اظہار کیا۔ وہ فرمائش کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ویڈیو آپ پہلے دیکھیں، اس کے فوراً بعد ہم تبصرے پہ آتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد، یہ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد ابصار عالم صاحب نے ایک انوکھی فرمائش کر دی۔ یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھیں، پھر میں وہ فرمائش بتاتا ہوں۔ یہ لیجئے۔ یہ شہباز شریف نے اور پی ڈی ایم ون حکومت نے $850 ملین کے 85 کروڑ روپے کے آرٹلری شیل جو ہے وہ یوکرین ایکسپورٹ کر دیے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا جنگ میں سب سے دو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں اس کو ٹرپل اے کہتے ہیں، اللہ، آرٹلری، ایئر فورس کے جہازوں میں تیل ہوگا تو اڑیں گے نا، آپ کے پاس آرٹلری شیل ہوگا تو آپ کریں گے۔ یوکرین سے نیٹو نے اور امریکہ نے کیوں پاکستان سے منگوائے تھے؟ کیونکہ آرٹلری شیلز کی کمی ہے، ہمارے سٹاک سے وہ چلا گیا، اس کو کب ریپلینش کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں۔ آرٹلری شیل ہم نے بھیج دیے تھے یوکرین، ٹھیک ہو گیا۔ یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، ڈکٹیٹر کا بیٹا، ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تیل ہوگا تو ہمارے جہاز اڑیں گے نا۔ یہ انہی کے وارث ہیں، جس طرح سے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہماری تو یہاں پر ٹینکوں میں تیل ہی نہیں ہے، ہماری میں تو سکت ہی نہیں ہے۔ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں جب میں میٹنگ میں گیا تو جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ بیان دیا، اور اس کے 2 ہفتے کے بعد بھارت نے حملہ کر دیا کہ ان کے پاس تو تیل ہی کوئی نہیں، ان کے پاس تو آرٹلری شیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ آرٹلری شیل کی نوبت ہی کتنی آئے گی، اور یہ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے۔ اور آرٹلری شیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ آرٹلری شیل ہیں، اور اتنے ہمارے پاس ہیں۔ اور وہ جو شہباز شریف نے وہاں پر وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی پونسٹان کی گولی ہے کہ وہ یہاں سے اپروول دے اور کوئی جیب میں ڈال کے، اس نے نہیں پوچھا ہوگا پوری اپنی افواج پاکستان سے کہ اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، اگر یہاں پہ کوئی ہو جائے، وہ تو انہی کی اپروول کے ساتھ وہاں گئے ہوں گے، پاکستان نے اس کی قیمت وصول کی ہے۔ تو یہ بیچارے ہیں۔ اب ابصار عالم صاحب نے ایک فرمائش کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ابصار عالم صاحب کہ اگلے کرکٹ میچ میں اس کو آرمی چیف کے ساتھ بٹھا کر تصویریں جاری کی جائیں۔ یہ میں ابصار عالم صاحب کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو بٹھا کے تصویریں جاری کی جائیں، ٹھیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر، اگر ود ڈیو اپالوجی، احترام کے ساتھ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر مجھ جیسا فقیر کہے گا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ماضی سے، آپ نے سب کچھ بھلا دیا، آپ نے ماضی سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ چلو، جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کو گالیاں دیں، جس طریقے سے مریم نواز کو گالیاں دیں، جس طرح سے پوری نون لیگ کو گالیاں دیں، جس طرح سے وہ دشمنی پہ اتر آئے تھے، یہ تو میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں نا۔ جس طریقے سے یہاں اے آر وائی کے اندر پیکیجز بنتے تھے، وائس اوور ہوتی تھی جمہوریت کے خلاف، سیاست کے خلاف، اس کے بعد پاک فوج کے خلاف، جس طریقے سے پاک فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی۔ اب میں کس چیز کو اور ان کے کون سی بات کو یاد کروں؟ جس طریقے سے کیا گیا، اس طریقے سے اگر اے آر وائی نے اس جنگ میں کوئی میڈیا نے، پورے میڈیا نے کوئی کردار ادا کیا، تو انہیں احسان کون سا کیا؟ ان کا بھی وطن ہے، ان کا بھی وطن ہے، ان کا بھی یہ پاکستان ہے، کون سا احسان کر دیا ہے؟ پہلے جس طرح سے اس نے بغاوت کرانے کی کوشش کی فوج کے ساتھ، اور ابصار عالم صاحب جیسا بندہ جو کہ ایک ملنگ فقیر آدمی ہے، جو کہ ایک مجاہد آدمی ہے، جو کہ پرواہ نہیں کرتا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یار زیادہ تنقید کر دی تو میں سما سے فارغ ہو جاؤں گا۔ وہ ظاہر ہے لاکھوں روپے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پرواہ ہے کوئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس نے جمہوریت کے لیے، اس نے صحافت کے لیے، اس نے اس ملک میں جمہوری
اور آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوری اقدار کی بالادستی کے لیے گولیاں کھائی ہیں ابصار عالم نے۔ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا حشر ہوا، جس طریقے سے وہ جوان بچہ اور جس طریقے سے اس کی نفسیات پر، اس کے جسم پر اثر چھوڑ گئی یہ تشدد، جس طرح سے اس نے بھگتا، جس طرح سے ابصار عالم کو تکالیف دی گئیں۔ وہ تو ایک مجاہد آدمی ہے، وہ تو ایک ملنگ فقیر آدمی ہے، میں تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج بھی جس طرح سے دوسرے بالکل خاموش ہیں، مطلب خاموش صرف صحافی نہیں ہیں، بہت سارے سیاسی بھی ہیں۔ وزیر اعظم اس پہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو ویسے ہی امنا و صدقنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کی کابینہ، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ اس تصویر پر یا اس ویڈیو پر ہمت کریں ذرا مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب تنقید کر کے دکھائیں اس پر۔ انہوں نے کب تنقید کرنی ہے بھائی؟ مریم نواز صاحبہ قطار میں لگی ہیں اگلے پرائم منسٹر کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے مجھ سے کوئی بھول ہو جائے، مجھ سے کہیں کوئی ایسے ہی کوئی غلطی ہو جائے، مجھ سے کہیں کوئی لغزش ہو جائے اور کوئی بڑا گھر ناراض ہو جائے تو یہ تو اگلا میرا سارے کا سارا پلان تباہ ہو جائے۔ انہوں نے ان تصویروں پہ، وہ زمانے گئے، ٹھیک ہے نا، جب کوئی تصویروں پر جلسوں میں تصویریں دکھا کے جن پہ تنقید کیا کرتے تھے کچھ لوگ، اب وہ والی صورتحال نہیں رہی۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ ہاں، ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد، آج بھی کہتے ہیں پاکستان پائندہ باد، آرمی چیف زندہ باد، نیول چیف زندہ باد، ایئر چیف زندہ باد، تمام افواج پاکستان کے سپاہی زندہ باد، ہمارے تمام پائلٹس زندہ باد، ہمارا ہر سپاہی زندہ باد، ہمارے سارے کے سارے نیوی کے آفیسر اور سپاہی زندہ باد، بالکل۔ لیکن جہاں پر آپ ڈی ٹریک ہوں گے میں اس پہ تنقید کروں گا، وہ میرا رائٹ ہے۔ جہاں پر آپ اس طریقے سے بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ خوش گپیاں کریں گے، یہاں پر ایسی تصاویر آئیں گی، وہ تصاویر جو قوم کے زخموں پر نمک چھڑکیں گی، وہاں پر میں بولوں گا، وہاں پر ابصار عالم جیسا فقیر ملنگ جیسا مجاہد بندہ بولے گا، ہر قسم کے پرواہ کیے بغیر وہ بولے گا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا، اللہ جانتا ہے، اس بات کے گواہ ہیں لوگ کہ جب مجھے جنرل فیض نے اغوا کیا تھا 2 مرتبہ، تو پھر جنرل فیض کے چیلوں نے مجھے آفر کی تھی کہ ہم آپ کو فلاں جگہ بٹھاتے ہیں، ہم آپ کو فلاں جگہ بٹھاتے ہیں، جن میں سے ایک ایئر وائی کا نام بھی لیا گیا تھا، میں بتائے دیتا ہوں، بول کا نام لیا گیا تھا، پی ٹی وی کا نام لیا گیا تھا، کوئی ایک آدھ اور چینل کا نام لیا گیا تھا، اور ہم آپ کو بٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ اس طرح کی میں نے کہا سر آپ جب بٹھائیں گے نا، آپ اپنی مرضی کے مطابق، بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ مین سٹریم میڈیا پہ کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ادھر جب ہوتے ہیں نا، ادھر ہم نے بھگتا ہے اپنے میڈیا کو، اس چینل کو میں نے یوٹیوب چینل پہ جب کہتے 2 دفعہ میں اغوا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے ایک بندے نے آفر کی گھر بنا کے دینے کی، میں نے کہا سر اللہ دے دے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اور اس بات کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ کچھ دوست صحافی کو میرے ساتھ تھے، وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ میں اس وجہ سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اگر کسی نے چیلنج کرنا ہوا تو۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اپنی کو پارسائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ فقیر ملنگ سے بندے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابصار عالم جیسے نیک اور با کردار انسان ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی تصویروں پر تنقید کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کسی کی جرت ہے، آج کہیں نا عطاء اللہ تارڑ صاحب کو کہ آپ کی جرت ہے تو آپ تنقید کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی جرت ہو اور وہ تنقید کر کے دکھائیں۔ تو سر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اس طرح کے جب آپ بھولیں گے، جب آپ قوم کے زخموں پر نمک پاشی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس پہ تنقید بھی ہوگی۔ باقی جو آپ کا احترام ہے، جو آپ کا امیج ہے، جس طریقے سے آپ نے مودی کا ستیہ ناش کیا، جس طریقے سے آپ نے بھگو کے چھتر مارے ان کو، جس طریقے سے ان کو خاموش کیا، جس طریقے سے رفال کا ستیہ ناش کروایا آپ نے، پاکستان کی نیوی نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، افواج پاکستان نے، وہ مقام تو کم ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آپ ایسوں کو ساتھ بٹھا کے قوم کے زخموں پر نمک پاشی کریں اور قوم کے زخموں کو تازہ کریں کہ جنہوں نے پاک فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی، جو پاکستان کے خلاف بولتے رہے، جو پاکستان کی جمہوریت کو سبوتاج کیا جنہوں نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بات کا گواہ ہوں. اب میرا منہ نہ کھلوائیں. یہاں پر نون لیگ کے کچھ ایسے لوگ، بڑے بڑے رہنما، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنرل فیض کو معاف کر سکتے ہیں، ہم جنرل باجوہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم جب کبھی بھی ہماری حکومت آئی تو ہم ایئر وائی کو، سلمان اقبال کو معاف نہیں کریں گے. کہ کسی کو چیلنج، کسی میں تپڑ ہے تو چیلنج کر رہے پھر. ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ آ گیا آپ کو نا وہ کدھر ہیں آج. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.